تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، تمام ادوار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ جس کسی نے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا، بے وفائی کی یا عمران خان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ خود بے وقوف اور رسوا ہو گیا۔ اس فہرست میں دوست اور دشمن سبھی شامل ہیں، چاہے وہ اپنے دور میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا الطاف حسین ہو، پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین چیف جسٹس افتخار چودھری ہو، نواز شریف اور زرداری ہوں، چاہے عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان ہو، یا کہ اقتدار میں عمران خان کے قریب رہنے والی شخصیات جو خان سے وفاداری کا دم بھرتے نہ تھکتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی باور کرواتے تھے کہ خان کو اقتدار ہماری وجہ سے ملا۔ ان سب میں سر فہرست جہانگیر خان ترین، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ٹائم عمران خان کے ساتھ وفا نہ کی اور ان کی حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کیا، بہت سے لوگوں کو توڑا اور اپنی ایک الگ پارٹی تشکیل دی جس میں تحریک انصاف کے بہت سے ہیوی ویٹ شامل ہوئے۔ لیکن قدرت کا انصاف دیکھیے کہ جہانگیر ترین نہ صرف اپنی خود کی ذاتی سیٹ اپنے حلقے سے ہار گئے بلکہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین کے بعد جس شخص کو تحریک انصاف کے نہ صرف مخالفین بلکہ وہ خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ خان کو چھوڑے گا تو پارٹی ہی ختم ہو جائے گی، وہ علیم خان تھا۔ اس نے بھی خان کو دھوکہ دیا، لیکن اس کے پارٹی سے چلے جانے کے بجائے پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا، عوام میں مقبولیت اور بڑھ گئی، اور علیم خان جس وعدے پر گیا تھا کہ اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد عثمان بزدار ایسا شخص جس کی کوئی ذاتی حیثیت نہ تھی، عمران خان نے اس پر احسان کیا، اسے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا، حتیٰ کہ مخالف سے مخالف عمران خان کے چاہنے والے بھی اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ ان سب کے احسانات کے باوجود اس نے عمران اور اس کی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن اپنے خود کے حلقے ڈیرہ غازی خان سے اپنا الیکشن بہت بری طرح ہار گیا۔ کل تک جو وزیر اعلیٰ تھا آج اسے کوئی جانتا تک نہیں۔ عمران خان کے ایک اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، جن کو خان صاحب نے جب پی ٹی آئی کو پہلی بار اقتدار ملا کہ پی ٹی آئی میں تب اعتماد کر کے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لیکن پرویز خٹک کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ان کا گروپ اور ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ سن 2024 کے الیکشن میں پرویز خٹک نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی، لیکن اور ٹکٹ ہولڈرز کو کیا جتواتے، خود اپنے آبائی شہر نوشہرہ سے خود کے حلقے سے بھی ہار گئے۔ تیسرے وزیر اعلیٰ محمود خان، جن کو سن 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، ان کو بھی بہت اعتماد تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جانے کے باوجود وہ پرویز خٹک کی پارٹی ٹکٹ سے الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے حلقے میں بہت کام کرا رکھا تھا، لیکن سوات کے غیور عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا اور ان کی سیاست تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس فہرست میں فردوس عاشق اوان اور فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ بھی شامل ہیں، جن کو اقتدار کے دنوں میں ہر وقت خان کے گن گاتے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ بعد میں یہی لوگ مخالفین سے مل کر طنز و تنقید کرتے دکھائی دیے، لیکن اب یہ لوگ اسکرین پر کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں جا کر الیکشن ہار کر اپنی سیاست ختم کرا بیٹھے دوست محمد مزاری، جن کو عمران خان نے پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنایا، تحریک عدم اعتماد کے وقت وہ حمزہ شہباز کے ساتھ مل گیا اور اس کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار کی۔ سن 2024 کے الیکشن میں راجن پور سے ایک مضبوط سیاسی گھرانے مزاری خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شاید مستقبل میں بھی اس کی سیاست ختم ہی ہو جائے۔ احمد حسین ڈہر، ملتان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان، جس کو عمران خان نے سکندر بوسن کا ٹکٹ واپس کر کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایم این اے بنوایا، جبکہ اس وقت سکندر بوسن سب سے اسٹرانگ سیاستدان کے طور پر پارٹی ٹکٹ کے لیے موسٹ فیورٹ امیدوار تھے۔ احمد حسین نے تحریک عدم اعتماد کے وقت سب سے پہلے لوٹا بننے والے گروپ کا ساتھ دیا۔ انہیں پی ایم ایل این سے سن 2024 کے الیکشن میں ٹکٹ ملا، لیکن ملتان کے لوگوں نے ان کو خوب سبق سکھایا اور شکست سے دوچار کیا۔ شیخ رشید احمد، جن کو راولپنڈی میں جیت کی علامت تصور کیا جاتا تھا، جو کہ 8 دفعہ سے زیادہ وزیر رہ چکے، عمران خان کے دور میں وزیر ریلوے اور وزیر داخلہ کے عہدوں پر رہ چکے، بلکہ عمران خان ان کو اپنے قریبی لوگوں میں رکھ کر ان کو شرف بھی بخشتے۔ انہوں نے بھی عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کی۔
तो रावलपिंडी के लोगों ने उनको और उनके भतीजे शेख राशिद हफीज को रिजेक्ट कर दिया। बाकी सब लोगों की निस्बत शेख रशीद ने इमरान खान से किनारा कशी जरूर की, लेकिन पहले वाले लोगों ने धोखा दिया, जबकि शेख रशीद का मामला मुख्तलिफ था। वो कभी खान के खिलाफ न बोला, उसके बावजूद लोगों ने उसके मुकाबले में पीटीआई को ही वोट दिया। अवाम के लिए सबसे पहले अहमियत इमरान खान की है, बाकी तमाम सियासतदानों की अहमियत और पहचान इमरान खान की पार्टी में होने और उसके साथ लॉयल रहने की बिना पर है।